آج کل جوانوں کو دیکھو کمرے میں جا کے بند ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں موبائل پہ کیا نہیں دیکھتے ہیں، کتنی برائیاں دیکھتے ہیں، کن سے باتیں کرتے ہیں، کن سے واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں۔ اے میرے جوانوں، بے حیائی ہے، برائی ہے، بدکاری ہے، اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، رب ذوالجلال ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے، میرا پیر شاہ جیلان ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے، جن کے آپ مرید ہو وہ بھی ان کاموں سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، مومن وہی ہوتا ہے جو ان امانتوں کی حفاظت کرتا ہے، کبھی بے حیائی نہیں دیکھتا، کبھی شراب کے پیچھے نہیں بھاگتا، کبھی ڈرگس کے پیچھے نہیں بھاگتا، کبھی بدکاریوں کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اگر بھاگتا ہے تو اللہ کے کلام کے پیچھے اور مصطفیٰ کے طریقے کے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ چاہیے تو مصطفیٰ کے پیچھے چلو۔ اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، شہنشاہ عجم ہو جا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا بلال احمد قمر صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لے لو میرے عزیزو، مصطفیٰ کا طریقہ لے لو۔ وہ زمانے میں علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمیں قرآن بھی سامنے ہے، حدیث بھی سامنے ہے، تمام کتابیں سامنے ہیں، مفتیان کرام سامنے ہیں، دارالعلوم سامنے ہے، اتنا علم ہے، لیکن پھر بھی ہم بے حیائی کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس امارہ ہے۔ بے شک بے شک، نہیں ہوگا تب تک انسان کبھی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک، نفس کو کنٹرول کرو، اپنے نفس کو قابو کرو۔ میرے اولیاؤں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا تو اللہ نے ان کا بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ بے شک، اللہ پاک فرماتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جو امانتوں کو خیانت نہیں کرتا۔ نہیں کرتا۔ اب یہ صفتیں آپ دیکھ لینا ہم میں ہیں کہ نہیں۔ پہلی صفت، وہ نمازوں میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے وہ اپنی زبان سے کبھی بے حیائی کا کلام نہیں کرتے، نہیں نکالتے۔ تیسرا صفت یہ ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ خود نکالتے ہیں۔ تیسرا صفت یہ ہے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ چوتھا صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں کو خیانت نہیں کرتے۔ اور پانچواں صفت یہ ہے جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ وعدہ مکمل کرتے ہیں، بے شک، پورا کرتے ہیں۔ یہ کن کی صفت ہے؟ مومن کی۔ ہم کسی کو ادھار لیتے ہیں، جب وہ ادھار واپس مانگ لیتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کون سا، کیسا، نیرکار کیا شکر میں دارک روپیس داس ساس میں تم ساتھ جیت میں وضو تم دی زیادہ واپسی کی داس کیا کر اس پر بھی اور نک بمر گیندہ کرنا قیامت کے دن آپ کا گھیرے بار پکڑوں گا، اللہ کے سامنے گر گراؤں گا، مولا اس نے مجھے کھایا۔ دیکھیں گے پھر وہیں مسئلہ کیا بنے گا۔ کیوں کھاتے ہو ایک دوسرے کا پیسہ، خود کو مومن کہتے ہو؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جب بھی یہ وعدہ کرتے ہیں تو یہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔
دیکھو مومن کی صفت کیا ہوتی ہے، میں نے بتایا نا کہ ہم باغ میں ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا، کیا ہے مشرک قائم سی اور ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ پاک فرماون وچ مومن کم چاسن والذین هم علی صلواتہم یحافظون، مومن وہی ہوتے جو نمازوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نمازیں نہیں توڑتے، وہ نمازیں نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کا ذکر کبھی نہیں چھوڑتے، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، سبحان اللہ۔ جن کے اندر یہ صفتیں ہوتی ہے، جن کے اندر یہ کردار ہوا کرتا ہے، جن کے اندر ایسے مومن کی صفت پائی جائے، سمجھ لینا وہی وارث بن جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا۔ اب آ جائیے حدیث کی طرف۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اب آئے حدیث کی طرف۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو ورثہ کہا گیا، جن کو جنت کے وارث قرار دیا گیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آؤ یہ مصطفیٰ کی زبانی سنیں، آؤ یہ آقا علیہ السلام کی زبانی سنیں۔ اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام بخاری الصحیح کتاب الرقاق میں لاتے ہیں۔ امام بخاری اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ قال اللہ تعالی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا ذات پاک حضرت اللہ نے کیا فرمایا؟ من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی موڑ لی، جس نے میرے ولی سے، اس نے اللہ سے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا۔ کون کرے گا اللہ سے جنگ؟ مولا آپ نے کیوں فرمایا اس نے مجھ سے جنگ چھیڑ لی؟ کوئی تو ریزن ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ریزن ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے جنگ موڑ لی؟ اللہ نے کیوں ایسا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیوں فرمایا اللہ نے؟ سنو، فرمایا ان کو کوئی شے، کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں پہنچاتی سوائے فرض نماز۔ یہ ولی وہ ہے، یہ اللہ کے قریب جب جاتے ہیں دنیا کے کسی چیز کے ذریعے نہیں جاتے ہیں، جب بھی یہ قریب ہو گئے ہیں تو فرض نمازوں کے ذریعے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا یہ جو ولی ہے اللہ کا نیکوکار ہے، یہ جو مومن ہے یہ کبھی نمازیں نہیں چھوڑتے۔ نماز کی بات تو چھوڑو، جب ان کو کبھی تکبیر تحریمہ فوت ہو جاتی تھی تو یہ گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، زارو قطار روتے تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا کیوں روتے ہو، کہتے تھے کہ تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی۔ یہ تکبیر تحریمہ بھی فوت نہیں ہونے دیتے، فرض نمازوں کی بات ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی یہ قریب ہوتے ہیں تو کن کے وجہ سے؟ نمازوں کی وجہ سے۔ اور نمازوں میں بھی کون سی نماز؟ فرض نماز۔ تو یہ کبھی فرض چھوڑنے والے نہیں ہوتے۔ اتنا ہی نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ۔ سبحان اللہ۔ اب جب یہ نمازیں پڑھتے ہیں، فرض نمازیں تو ہو گئے اللہ کے قریب، لیکن فرض نمازیں جب مکمل ہوتی ہیں تو اب یہ فرض ہی نہیں پڑھتے بلکہ اب یہ نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
नवाफिल। उन के बारे में अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीन यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह पाक फरमाता ये वो बंदे हैं, ये वो लोग हैं, ये वो मुत्तकी है, ये वो परहेजगार है जो अपनी रातें नमाज में गुजारते हैं, क़याम में गुजारते हैं, सुजूदों में गुजारते हैं, अपनी रातें अल्लाह की याद में गुजारा करते हैं। सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हुई हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। ये औलिया उल्लाह है जो तुम्हें अल्लाह से मिलाए देते। सुभान अल्लाह। नारे